الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنۃ وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين صدق الله العظيم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين وقلنا اور ہم نے کہا یا آدم اسکن اے آدم اسکن آپ آباد ہو جائیں انت وزوجک آپ اور آپ کی اہلیہ الجنت جنت میں وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنت اور ہم نے کہا اے آدم آپ اور آپ کی بیوی جنت میں آباد ہو جائیں وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا واو کا معنی اور کلا تم دونوں کھاؤ وَكُلَا اور تم دونوں کھاؤ منہا اس جنت میں سے وَكُلَا مِنْهَا اور تم دونوں کھاؤ اس جنت میں سے رغدن حیث شئتما رغدن کا معنی جی بھر کے رغدن کا معنی جی بھر کے حیث جہاں سے دل چاہے شئتما جہاں سے تم چاہو وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا اور اس میں سے کھاؤ جہاں سے چاہو جی بھر کے یعنی جنت میں رہو بھی اور جنت میں سے جہاں سے جو چاہے دل کرے کھاؤ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ وَلَا تَقْرَبَا اور قریب نہ جانا هَذِهِ الشَّجَرَةَ اس درخت کے فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ورنہ تم ظالموں میں شمار ہوگے وَلَا تَقْرَبَا اور لا تقربا قریب نہ جاؤ تم دونوں هَذِهِ الشَّجَرَةَ اس درخت کے فَتَكُونَا ورنہ تم دونوں ہو جاؤ گے من الظالمین ظالموں میں سے وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا اور تم دونوں کھاؤ اس میں سے جہاں سے چاہو جی بھر کے وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ مگر اس درخت کے پاس بھی مت جانا ورنہ تم ظالموں میں شمار ہوگے گزشتہ کل ہم پڑھ چکے ہیں کہ حق تعالی شانہ نے
فرشتوں کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت ظاہر کرتے ہوئے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا جائے، تو تمام کے تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن شیطان جو وہاں پہ فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا اور اس کو بھی حق تعالی شانہ نے سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا، شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا، تکبر کا اظہار کیا، اور پھر حق تعالی شانہ کے ساتھ اس نے کلام بھی کیا کہ میں افضل ہوں، تو شیطان شیطان نے کہا میں افضل ہوں اور یہ جو انسان ہے یہ مجھ سے کم درجے کا ہے، تو میں اس کو سجدہ کیوں کر سکتا ہوں؟ تو حق تعالی شانہ نے شیطان کو اس تکبر کی وجہ سے راندہ درگاہ کر دیا اور انسان کو حق تعالی شانہ نے جنت میں رہنے کا حکم دیا حضرت آدم علیہ السلام کو۔ یہاں پر کل بھی میں نے آخر میں عرض کیا تھا کہ شیطان بہت بڑا عبادت گزار تھا، لیکن اس کے باوجود حق تعالی شانہ نے شیطان کی ایک نافرمانی کہ جو حق تعالی شانہ نے اسے حکم دیا اور اس نافرمانی کی پاداش میں وہ گمراہ ہو گیا۔ تو یہاں پہ میں نے عرض کیا تھا کہ اصل مستند اور معتبر وہی ایمان ہے جو ہماری موت کے وقت ہو، اور دین سارے کا سارا اتباع کا نام ہے، ماننے کا نام ہے، فرما برداری کا نام ہے۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے مثنوی شریف، اس میں بہت سارے واقعات سبق آموز درج کیے ہیں، تو ان میں انہوں نے سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ بھی لکھا ہے کہ ان کا ایک غلام تھا جس کا نام ایاز تھا، جو بہت ذہین اور سمجھدار تھا۔ سلطان محمود غزنوی اس کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے تھے اور اس سے مشورہ بھی کرتے تھے، تو جو ان کے وزیر تھے، مشیر تھے، قریبی لوگ تھے، ان کو اعتراض ہوتا تھا کہ یہ کم درجے کا آدمی ہے اور بادشاہ نے اس کو اتنا زیادہ مرتبہ عطا کیا ہوا ہے۔ تو ایک موقع پر بادشاہ نے ایک موتی ایک ہیرا اپنے سامنے منگوایا اور اپنے سب وزیروں کو کہا کہ یہ جو ہیرا یہاں پر ہے اس کو توڑو، تو سب وزیر مشیر اس ہیرے کو دیکھتے اور انکار کر دیتے کہ جی ہم اس کو نہیں توڑ سکتے، یہ بہت زیادہ قیمتی ہے۔ آخرکار سلطان محمود غزنوی نے ایاز کو بلایا اور ایاز کو کہا کہ یہ جو ہیرا ہے اس کو توڑ دو، تو ایاز نے اس ہیرے کو توڑ دیا۔ تو اب بادشاہ نے ایاز کو بلا لیا، پکڑ لیا کہ یہ اتنا قیمتی ہیرا تم نے توڑ دیا، کیوں توڑا ہے؟ جبکہ اتنے سارے میرے وزیر ہیں، میرے مشیر ہیں، انہوں نے نہیں توڑا، تم نے کیوں توڑ دیا؟ تو بادشاہ نے کہا، وہ ایاز نے کہا بادشاہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہ بادشاہ سلامت، یہ ہیرا واقعتاً قیمتی ہے، لیکن مجھے آپ نے حکم دیا تھا، تو آپ کا جو حکم ہے وہ اس ہیرے سے بھی زیادہ قیمتی ہے، تو میں نے آپ کے حکم کو پورا کیا، آپ کے حکم کو نہیں توڑا۔ تو اس واقعے سے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سبق نقل کیا ہے کہ ابلیس
اس ایاز سے ہی سبق سیکھ لیتا کہ اگرچہ تو بہتر تھا، افضل تھا، مان لیا، فرضی طور پر ہم تسلیم کر لیتے ہیں، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کا حکم تو تھا کہ اس کو سجدہ کرو، تو تم وہ حکم پورا کرنے کے لیے ہی سجدہ کرتے۔ بہرحال وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کر سکا، اور اس کی وجہ سے وہ راندہ درگاہ قرار دیا گیا۔ یہاں تو حق تعالی شانہ نے اس کا ذکر نہیں کیا، دوسرے مقام پر حضور حق تعالی شانہ نے قرآن پاک میں ذکر کیا ہے کہ ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، خلق منہا زوجہا، انہی سے ہم نے ان کی اہلیہ کو پیدا کیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلیوں سے جب حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام کی وحشت بھی دور ہو گئی، اور پھر حق تعالی شانہ نے انہیں حکم دیا کہ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنت، اے آدم آپ اور آپ کی اہلیہ اس جنت میں رہیں، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا۔ اب یہ جنت کون سی تھی جہاں پہ حق تعالی شانہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کہا کہ تم اس جنت میں رہو؟ تو اس جنت کے متعلق مختلف روایات ہیں۔ بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ یہ جنت زمین پر تھی، اور بعض حضرات کا خیال ہے کہ یہ جنت جس میں بعد از حشر تمام لوگ جائیں گے، یہ وہی جنت تھی۔ بہرحال صحیح قول یہ ہے کہ جس جنت میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو رہنے کا حکم دیا حق تعالی شانہ نے، وہ عالم بالا میں جنت المأوا ہے، عالم بالا میں آسمانوں میں جنت المأوا ہے، جہاں پہ حق تعالی شانہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ٹھہرنے کا حکم دیا۔ قرآن پاک میں سورہ نجم میں اس کا ذکر موجود ہے۔ حق تعالی شانہ نے فرمایا عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأوا، کہ سدرۃ المنتہا کے پاس، جس کے پاس جنت المأوا ہے، تو یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج میں جو جو نعمتیں دیکھیں، ان میں یہ بھی کہ سدرۃ المنتہا کے پاس حق تعالی شانہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ہوئی۔ تو سدرۃ المنتہا کے پاس کون سی جگہ ہے؟ فرمایا عندہا جنت المأوا، جس کے پاس جنت المأوا بھی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت میں رہے تو وہاں پہ حق تعالی شانہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک حکم دیا کہ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اس جنت میں سے جہاں سے جو جی چاہے کھاؤ، لیکن وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب آپ نے نہیں جانا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ آپ ظالموں میں شمار ہوں گے۔ یہ حق تعالی شانہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرما دیا۔ اب یہ درخت کون سا تھا؟ هَذِهِ الشَّجَرَةَ، قرآن نے کہا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، آپ نے اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ تھا یہ کون سا درخت؟ اس کی وضاحت قرآن پاک میں نہیں ہے۔ اس کے بارے میں مفسرین اکرام کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ یہ کھجور کا درخت تھا جس کے قریب جانے سے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو منع کیا گیا، اور بعض حضرات کا قول یہ ہے کہ یہ انجیر کا درخت تھا جس کے قریب جانے سے انہیں منع کیا گیا، اور بعض حضرات کا قول یہ ہے کہ یہ انگور کا درخت تھا جس کے قریب جانے سے انہیں منع کیا گیا۔ کتب سابقہ میں بائبل کی جو روایت ہے اس کے مطابق یہ نیکی اور بدی کی پہچان کا درخت تھا، نیکی اور برائی کی پہچان کا درخت تھا۔ اور حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ جو درخت سے تعبیر کیا جا رہا ہے جس کے قریب جانے سے منع کیا گیا ہے، یہ مباشرت
جمع صحبت سے منع کیا گیا کہ آپ نے اپنی اہلیہ حضرت حوا سے صحبت نہیں کرنی، لیکن اس کو تعبیر قرآن کر رہا ہے درخت سے، یہ مولانا عبید اللہ سندھی کی رائے ہے۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ کسی چیز سے حق تعالی شانہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو منع کیا، اس کے بعد کیا ہوا؟ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو پھسلایا۔ اس کی یہاں جو ہم پڑھ رہے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 36، اس میں ذکر کیا حق تعالی شانہ نے فرمایا فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، پھر ازلّا ڈگمگا دیا، ازلّا ڈگمگا دیا، پھسلا دیا، ہما ان دونوں کو، فَأَزَلَّهُمَا پھر پھسلا دیا ان دونوں کو، الشیطان شیطان نے، عنہا اس سے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے شیطان نے ان کو پھسلا دیا، جس کا نتیجہ کیا نکلا؟ فَأَخْرَجَهُمَا پھر اخرجا اس نے نکال دیا، ہما ان دونوں کو، فَأَخْرَجَهُمَا پھر اس نے نکال دیا ان دونوں کو، مما کانا فیہ اس سے، اس جگہ سے جہاں پر وہ تھے، وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ اور ہم نے کہا، وَقُلْنَا اور ہم نے کہا، اهْبِطُوا تم اتر جاؤ، بعضکم تم میں سے بعض، لبعض بعض کے، عدو دشمن ہوں گے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ اور تمہارے لیے، وَلَكُمْ اور تمہارے لیے، فِي الْأَرْضِ زمین میں، مستقرٌ ٹھکانہ ہے یا ٹھہرنے کی جگہ ہے، وَمَتَاعٌ اور نفع اٹھانا ہے، یا وَمَتَاعٌ اور نفع کا سامان ہے، إِلَىٰ حِينٍ ایک مدت تک کے لیے، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا پھر ہوا یہ کہ شیطان نے ان دونوں کو وہاں سے ڈگمگا دیا، فَأَخْرَجَهُمَا پھر ان دونوں کو نکال کر رہا، مما کانا فیہ اس جگہ سے جس جگہ میں وہ تھے، وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ اور ہم نے کہا تم اتر جاؤ، بعضکم لبعض عدو تم میں سے بعض تمہارے بعض کے دشمن ہوں گے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ اور تمہارے لیے زمین میں، مستقر ومتاع إِلَىٰ حِينٍ ایک مدت تک کے لیے ٹھہرنا اور کسی قدر فائدہ اٹھانا طے کر دیا گیا ہے۔ تو اس کے بعد کیا ہوا؟ جب شیطان نے دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام اپنی اہلیہ حضرت حوا کے ساتھ جنت میں رہ رہے ہیں اور ان کی وجہ سے حق تعالی شانہ نے مجھے اپنی بارگاہ سے نکال دیا ہے، تو وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پیچھے پڑ گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اس وقت معصوم بچے کی طرح تھے، بچے کی طرح بالکل معصوم تھے، لیکن شیطان نے
حضرت آدم علیہ السلام کا پیچھا شروع کر دیا اور مختلف ہیلے بہانوں سے طریقوں سے حضرت آدم علیہ السلام کو وسوسے ڈالنے شروع کیے. یہاں پہ قرآن نے کہا فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، ان دونوں کو شیطان نے پھسلا دیا. جبکہ دوسری جگہ پہ حق تعالی شانہ فرماتے ہیں فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ، شیطان نے دونوں کو وسوسہ ڈالا. اب کس چیز کا وسوسہ ڈالا اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں. کیا وسوسہ ڈالا؟ بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ جس درخت کے کھانے سے منع کیا گیا تھا اس کے پھل کھانے کا وسوسہ ڈالنا شروع کیا. اور دوسری جگہ یہ بھی موجود ہے کہ شیطان نے کہا کہ اگر آپ اس کا پھل کھا لیں گے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کا ٹھکانہ اس جنت کو طے کر دیا جائے گا اور آپ کو پھر کسی قسم کا خطرہ لاحق نہیں ہوگا. اور بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ وسوسہ ہی دل کے اندر ڈالا جائے. یہ ضروری نہیں کہ کوئی وسوسہ دل کے اندر ڈالا جائے، بلکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کسی کے سامنے کوئی کام کریں، اس کو کچھ کہیں نا، بس آپ اس کے سامنے کچھ کام کریں تو اس کو خود بخود ہی اس کے دل میں خیالات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ مجھے بھی ایسا کرنا چاہیے. تو شیطان نے ایک جنیہ کو پکڑا اور جنت کے دروازے پر آدم علیہ السلام کے سامنے اس نے اس سے مباشرت کی. تو جب آدم علیہ السلام نے شیطان کو اس طرح کرتے دیکھا تو حضرت کے دل میں بھی یہ خیال پیدا ہوا اور اس کے نتیجے میں حضرت حوا کے ساتھ انہوں نے مقاربت کی، مباشرت کی، جس کا نتیجہ کیا نکلا؟ یعنی جب شیطان اپنا وسوسہ ڈالنے میں، ان کو پھسلانے میں کامیاب ہو گیا، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان دونوں پر جو جنتی لباس تھا وہ حق تعالی شانہ نے اتار لیا، فرشتوں کو حکم دیا اور وہ دونوں برہنہ ہو گئے. ایک اور جگہ پہ بھی یہ واقعہ مذکور ہے تو اس میں حق تعالی شانہ نے فرمایا وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، شیطان نے قسمیں کھا کے حضرت آدم علیہ السلام کو نصیحت کی اور بڑی خیر خواہی کا اظہار کیا حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے قسمیں کھا کر کہ میں آپ کو قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آپ جو ہے نا اس درخت کو استعمال کر لیں، اس کا پھل کھا لیں یا یہ کام کر لیں تو آپ ہمیشہ ہمیشہ اس جنت میں رہیں گے. لیکن ہوا کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جیسے ہی اس کی بات کو مانا، فوراً حق تعالی شانہ کی طرف سے حضرت آدم علیہ السلام پر حق تعالی شانہ کی ناراضگی کا جو اظہار ہے وہ ہو گیا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر حضرت حوا علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام سے خیانت نہ کرتی تو کوئی عورت خیانت نہ کرتی. صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جو اس کام کے لیے آمادہ ہوئے یا اس پھل کو کھانے کے لیے آمادہ ہوئے تو اس میں حضرت حوا کا بھی کوئی دخل تھا. بہرحال حق تعالی شانہ نے انسان کو دنیا میں بھیجنا تھا، یہ مقدر تھا، تو اس کے مطابق ہی اس فعل کا جو یہ فعل ظہور پذیر ہوا. اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ قرآن پاک کہتا ہے فلما ذاقا الشجرہ، جب ان دونوں نے اس درخت کو چکھ لیا، بدت لہما سوآتہما، تو ان دونوں کا ستر کھل گیا، وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، اور وہ جنت کے درختوں کے پتوں سے اپنے ستر کو ڈھکنے لگے. کہاں تو اتنا انعام کیا جا رہا تھا کہ جہاں سے چاہو کھاؤ، اور کہاں یہ موقع آیا کہ حضرت آدم علیہ السلام درختوں کے پتے توڑنے کی کوشش کرتے ہیں
اور وہ پتے حضرت آدم علیہ السلام کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتے۔ تو بلا آخر انجیر کا درخت اس کے بارے میں یہ مذکور ہے کہ اس نے اپنے پتے حضرت آدم علیہ السلام کو توڑنے دیے، جس کے نتیجے میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا نے اپنے صدر کو ڈھانپا۔ اب جب یہ معاملہ ہوا تو حضرت آدم علیہ السلام کو نہ تنبیہ ہو گئی، سمجھ آ گئی۔ حق تعالی شانہ نے بھی فرمایا الم انہکما عن تلکما الشجرہ، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے منع نہیں کیا تھا؟ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ، اور میں نے تم کو یہ بات نہیں کہی تھی کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ تو اب حضرت آدم علیہ السلام کی خصوصیت دیکھیں کہ جب یہ سارا معاملہ ان کی سمجھ میں آ گیا کہ غلطی ہو گئی ہے، تو حضرت آدم علیہ السلام نے اکڑ وہاں پہ نہیں دکھائی شیطان کی طرح، اور حجت بازی حق تعالی شانہ کے سامنے نہیں کی، فوراً اپنی غلطی کو تسلیم کیا، اور یہ بھی نہیں کہا کہ مجھے تو اس شیطان نے بہکایا ہے، آپ اس کو پکڑیں، مجھے کیوں پکڑتے ہیں، بلکہ عاجزی کے ساتھ نہ اپنے گناہ کا اعتراف کیا اور کہنے لگے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے اللہ، اے اللہ، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر آپ ہم پر رحم نہیں کریں گے اور ہماری بخشش نہیں کریں گے تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں ہوں گے۔ تو یہ حضرت آدم علیہ السلام نے عاجزی کا اظہار کر کے حق تعالی شانہ سے دعا کی، تو حق تعالی شانہ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا، حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کو قبول کر لیا۔ اس کا نتیجہ آگے آ رہا ہے، اس سے پہلے ایک دو چیزیں۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی کیسے ہو گئی؟ معصوم تھے، پھر یہ غلطی کیسے ہو گئی؟ شیطان کے بہکاوے میں کیسے آ گئے؟ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا نا لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہ جاؤ، تو حق تعالی شانہ نے جس درخت کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے خاص اس درخت کو سمجھا اور اس کے قریب نہیں گئے، لیکن اسی قسم کا دوسرا درخت موجود تھا، اس کو کھا لیا، جبکہ حق تعالی شانہ نے اس قسم کے تمام درختوں سے منع کیا تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام سمجھے کہ یہ خاص درخت جس کی طرف اشارہ کیا اس سے کھانا منع ہے، اس کے ساتھ اڑوس پڑوس میں اس کی قسم کے جو دوسری قسمیں موجود ہیں ان سے کھا سکتا ہوں۔ ایک تو یہ توجیہ کی گئی ہے، اور دوسری توجیہ یہ کی گئی کہ جیسا کہ قرآن نے کہا وقاسمہما، شیطان نے قسم کھا کر حضرت آدم علیہ السلام کو مغالطہ دینے کی کوشش کی، تو حضرت آدم علیہ السلام یہ سمجھے کہ جب یہ قسم اٹھا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو پہلے مجھے حکم دیا تھا اس درخت کے قریب نہ جاؤ، اب اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو تبدیل کر دیا ہے، اور مجھے ابھی تک اس کے منسوخ ہونے کا، تبدیل ہونے کا علم نہیں ہے، اس کو کسی طرح ہو گیا ہے، تو اس لیے یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ تم اس پھل کو کھا لو، اب کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ تو اس طرح دھوکے میں حضرت آدم علیہ السلام آ گئے، اور پھر حق تعالی شانہ نے فرمایا کہ تم اس درخت سے نکل جاؤ، اس جنت سے نکل جاؤ، اہبطوا منہا، کہ تم سب کے سب اس زمین جنت سے نکل جاؤ۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ حق تعالی شانہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا اور زمین پر بھیج دیا، اور ساتھ فرمایا بعضکم لبعض عدو، تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہوں گے، یعنی تم میں سے انسانی جو نسل ہے یہ ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ آج دیکھ لیں کہ ہم انسانوں میں ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی کس طرح ہوتی ہے، اور ہم دشمنی کو نکالنے کے لیے کیا کیا معاملات کر رہے ہوتے ہیں۔ اور حق تعالی شانہ نے جب زمین پر ہمیں بھیج دیا تو متعین کر دیا کہ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ، زمین میں تمہارا مستقل ٹھکانہ ہوگا اور اصل رہائش گاہ تمہاری زمین میں ہی ہوگی،
ومتاع الی حین، اور ایک خاص مدت تک زمین میں رہ کر نفع بھی حاصل کرنا ہے۔ اور اسی کو حق تعالی شانہ نے سورہ طٰہٰ میں بیان کیا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ ہم نے اس زمین سے تم کو پیدا کیا، ومنہا نعیدکم، اور اسی میں ہم تمہیں لٹائیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور دوبارہ قیامت والے دن ہم یہیں سے تمہیں نکالیں گے۔ بہرحال اس زمین میں جب حق تعالی شانہ نے انسان کو بھیج دیا تو اب انسان کا مستقل ٹھکانہ قیامت تک کے لیے یہی طے ہو گیا۔ اس کے بعد حق تعالی شانہ نے فرمایا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ فَتَلَقَّى، پھر آدم علیہ السلام نے سیکھ لیے، فَتَلَقَّى، پھر آدم علیہ السلام نے سیکھ لیے، مِن رَبِّهِ، اپنے پروردگار سے، کلمات، کچھ الفاظ، کچھ کلمات، فتاب علیہ، ان کلمات کے ذریعے حضرت آدم علیہ السلام نے دعا کی، فتاب علیہ، تو اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کیا۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ تعالی معاف کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ فتلقى آدم من ربه، پھر آدم علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے کلمات، کچھ کلمات سیکھ لیے، فتاب علیہ، تو جن کے ذریعے حضرت آدم علیہ السلام نے معافی مانگی، فتاب علیہ، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ معاف کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا، الرحیم، رحم کرنے والا ہے، مہربانی کرنے والا ہے۔ یہ کلمات کون سے تھے جو حضرت آدم علیہ السلام نے حق تعالی شانہ سے سیکھے؟ یہ ابھی پیچھے گزر گیا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، وان لم تغفر لنا، اور اگر آپ ہماری مغفرت نہیں کریں گے اور ہم پر رحم نہیں کریں گے، لنکونن من الخاسرین، تو یہ کلمات حضرت آدم علیہ السلام نے حق تعالی شانہ سے سیکھے، اور ان کے ذریعے حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے معافی قبول کر لی، اور معافی قبول کر کے جو پہلا اعزاز تھا وہ تو باقی نہ رہا، لیکن آئندہ کے لیے ہدایات دے دی کہ انسان کو زمین پر بھیج دیا گیا۔ تو یہ ہم انسانوں کی حقیقت ہے، یہ ہم انسانوں کی حقیقت ہے کہ اصل انسان کا ٹھکانہ حق تعالی شانہ نے ابتدا میں جنت مقرر کیا، اور پھر حق تعالی شانہ نے وہاں سے ہمیں آزمائش کے لیے، آزمانے کے لیے اس دنیا میں بھیجا، اور بتلا دیا کہ تمہارے پاس میری جانب سے ہدایت آئے گی، جو ہدایت قبول کرے گا اور میری ہدایت کی اتباع کرے گا تو وہ شخص کامیاب ہوگا، اور جو میری ہدایت کو قبول نہیں کرے گا، میری ہدایت کی خلاف ورزی کرے گا، تو ایسا شخص ناکام ہوگا۔ آج دنیا کی یہ رنگینیاں، یہ دنیا کی چلت پھرت، یہ دنیا کے ہر قسم کی رعنائیاں، یہ ہمیں اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں، اور اس چیز کا احساس دلاتی ہیں کہ خالق کائنات کی جو حکم ہے اس کی حکم عدولی کی جائے، اس کو پورا نہ کیا جائے۔ تو یہ آج میری اور آپ کی، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم یہ جو حق تعالی شانہ کا عہد، حق تعالی شانہ کے احکام ہمارے ذمے ہیں، ان کو ہر وقت اپنے مد نظر رکھیں، اور اپنی حقیقت کو نہ بھولیں کہ حق تعالی شانہ نے ہمیں کیسے پیدا کیا، اور پھر حق تعالی شانہ نے ہمیں کیا کیا فضائل عطا کیے، اور پھر حق تعالی شانہ ہماری اس تخلیق سے کیا ارادہ رکھتے ہیں، ہم سے کیا حق تعالی شانہ مطالبہ کرتے ہیں۔ ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کر، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہربانیوں کو مد نظر رکھ کر ہمیں اپنی زندگی گزارنی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہربانیوں کو سامنے رکھ کر ہم نے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ دعا ہے کہ حق تعالی شانہ ہمیں اپنے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو حق تعالی شانہ جو ہم سے چاہتے ہیں، جو حق تعالی شانہ کے احکام ہیں،
ان کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی، اپنے بچوں کی زندگی ان کے مطابق بنانے کی، اپنے گھر والوں کی زندگی اس کے مطابق بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی نافرمانیوں سے، اپنے ناپسندیدہ کاموں سے ہم سب کی، ہمارے گھر والوں کی، ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے، اپنے بچوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ حق تعالی شان ہو، والدین کے ساتھ ہمیں حق تعالی شان ہو ڈھیروں خوشیاں عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔